رکوع، سجدہ، قعد اخیرہ، خروج بسنعہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم بات کریں گے فرائض نماز کا چوتھا فرض، یعنی رکوع اور پانچواں سجدہ۔ اس سے قبل قیرت کے تعلق سے کچھ باتیں اور بھی رہ گئی ہے، کل تو بہت ساری باتیں ہوئی ہے۔ ایک خاص بات قیرت کے تعلق سے، قیرت کے حوالے سے بہت سارے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں جن کی نمازیں درست نہیں ہوتی۔ نماز میں قرآن شریف کی جب آپ تلاوت کریں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی قرآن شریف کی تلاوت نماز میں کی جائے تو ترتیب وار کی جائے، سمجھے؟ قرآن شریف کو الٹا نہ پڑھا جائے۔ مثلا آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 رکعت میں اگر آپ نے 10واں پارہ کی کوئی آیت کریم پہلی رکعت میں آپ نے تلاوت کی، 10واں پارہ کی کوئی ایک آیت یا 2-3 آیت آپ نے تلاوت کی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں اگر آپ وہ 9واں یا 8واں یا 7واں یا دوسرا تیسرا پارہ کی کوئی آیت اگر تلاوت کریں گے تو نماز درست نہیں ہوگی، نماز مکروہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ترتیب وار پڑھنا ہے، یعنی اگر آپ نے پہلی رکعت میں 10واں پارہ کی کوئی آیت پڑھی ہے تو اب دوسری رکعت میں 11 پارے سے سٹارٹ کیجیے، سمجھے؟ یعنی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد سے ہی شروع کیجیے۔ یعنی 10واں پارہ کی اگر آپ نے شروع کیا ہے، ایک آیت پڑھی، ایک رکعت آپ نے کمپلیٹ کیا، یا کچھ اور آیتیں پڑھی کمپلیٹ کیا، اب دوسری رکعت میں پھر اس کے بعد سے شروع کریں گے، اس کے پہلے سے نہیں۔ یا اس کو سمجھیے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ نے سورہ فیل پہلی رکعت میں پڑھا، الم ترى، ٹھیک ہے، تو دوسری رکعت میں آپ کو لإلاف پڑھنا ہے، سورہ قریش پڑھنا ہے۔ اور اگر اس کا الٹا کریں گے کہ پہلی رکعت میں آپ نے لإلاف پڑھا اور دوسری رکعت میں الم ترى پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، سمجھے؟ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو سورہ رحمان یاد ہوتا ہے، تو وہ بندہ اگر پہلی رکعت میں سورہ رحمان پڑھا، سورہ رحمان کی کچھ آیتیں پڑھا، اب وہ پھر دوسری رکعت میں اگر وہ سورہ بقرہ کی کوئی آیت پڑھے گا تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ بقرہ پہلا پارہ سے غالباً تیسرا پارہ تک ہے، وہ بھی کم 2.5 پارہ تک، سمجھے؟ تو آپ اسی طرح اگر آپ پہلے وہ سورہ معون اور آیت الذی پڑھتے ہیں، سمجھے، پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں اگر آپ الم ترى یا لإلاف پڑھیں گے تو پھر بھی نماز آپ کی درست نہیں ہوگی۔ اور آیت الذی پڑھ کے اس کے بعد والی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے؟ تو آسان جو ہے ایک نمازی کے لیے وہ صرف 10 صورتیں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک وہ اچھی طرح قیرت کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق وہ یاد کر لیں، اس کے بعد وہ ترتیب وار اسی طرح پڑھیں۔ جیسے کہ امام صاحب 20 رکعت کی تراویح پڑھاتے ہیں تو ایک دم الم ترى سے لے کر سورہ ناس تک ترتیب وار پڑھتے ہیں، تو ویسے ہی آپ بھی ترتیب وار پڑھنے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 رکعت میں ترتیب وار پڑھنا ہے، 2 رکعت میں ترتیب وار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر 4 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھر دیا، اب پھر سے شروع کیجیے جہاں سے شروع کرنا ہے آپ کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ایک اور بات جو خاص بات یہ ہے، اس پر بہت سارے لوگ غفلتی برتتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑی خاص باتیں، بہت سارے لوگ قیرت کرتے ہیں مگر کچھ بھی آواز نہیں ہے، ہونٹ بھی نہیں ہلتا ہے کچھ لوگوں کا۔ لیکن سنیے، یہ قیرت کرنے کا حق ہے، یہ قیرت کا حق ہے کہ جب آپ قیرت کریں گے تو اتنی آواز سے کریں کہ آپ خود کی آواز خود سن سکے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہونٹ ہلنا چاہیے، اور ہونٹ نہیں ہلے گا تو آپ کے حروف کے مخارج کو کیسے ادا کریں گے آپ؟ سمجھے؟ اس لیے حروف کے مخارج کو ادا کرنے کے لیے ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے، بغیر ہونٹ ہلائے مخارج کیسے ادا کریں گے آپ؟ میں کچھ بولتا ہوں تو ہونٹ ہلتے کہ نہیں؟ میرے ہونٹ ہلتے ہیں،
تو آپ خیرت کریں گے تو آٹومیٹک آپ کا ہونٹ ہلے گا. اور صرف ہونٹ ہلنا ہی نہیں، آواز بھی ہونی چاہیے، آواز بھی ہونی چاہیے. یعنی اگر میں کان لگا کر سنوں تو مجھے پتہ چلے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. اور اگر میں توجہ کے ساتھ کان لگا کے آپ کے بغل میں کھڑا ہوں، کچھ احساس نہیں ہوتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، تو آپ ایسی تلاوت نماز میں الاؤ نہیں ہے ایسی تلاوت کی. تو تلاوت بھی ہو اتنی آواز سے کہ آپ خود کی آواز خود سن سکے، یا تو کوئی پڑوس آپ کا بغل والا اگر کان لگائے آپ کے قریب تو وہ سن سکے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جماعت کے بعد جو ہم لوگ بچھڑتے ہیں نا، لوگ مطلب فرق کر کے لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہے، سمجھے، کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈسٹرب نہ ہو، ہم پڑھیں گے تو ان کو ڈسٹرب نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے چونکہ جماعت کے ساتھ تو خیرت کرنا ہی نہیں ہے، مقتدی کو خیرت نہیں کرنا ہے. امام صاحب ہی کی خیرت مقتدی کے لیے بولیے کافی ہے، کافی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ لوگ جو منفرد، جو انفرادی طور پر تنہا نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اتنی زور سے خیرت کرے کہ وہ خود کی آواز خود سن سکے. یہ بات پھیلائیے گا. اکثر غفلتی برتتے ہیں نا اس بات پر لوگ، ہے نا، اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، ان لوگوں کی نماز ہی نہیں ہے. تو یہ خیرت کے تعلق سے باتیں کمپلیٹ ہو گئی. باقی اس کے بعد ہے 5واں فرض. کیا ہے؟ چوتھا فرض رکوع، اور 5واں فرض سجدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان، اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اور رکوع کرو اور سجدہ. اور پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والے کے ساتھ ساتھ رکوع کرو. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ تو رکوع کرنا یہ نماز کا چوتھا فرض ہے. اور 5واں فرض کیا ہے؟ سجدہ. سجدہ رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں نماز میں جھکنے کو. اور جھکنے کی بھی مقدار ہے جو علماء فقہاء نے بیان فرما دیا ہے. ہر جھکنا رکوع نہیں ہوتا، ہر جھکنے کو رکوع نہیں کہتے، لیکن نماز میں جو جھکیں گے آپ، کتنا جھکیں گے، جھکنے کی مقدار کیا ہے کہ جس کو رکوع کہا جائے، علماء فقہاء نے بیان فرما دیا ہے. سنیں گے آپ آج؟ جی بالکل سنیے. تو رکوع کے جھکنے کی مقدار جو ہے کہ آپ یعنی پورا جو رکوع ہے، پورا رکوع یہ ہے کہ آپ اس قدر جھکیں کہ یہ ہاتھ آپ کا پورا اسٹیٹ سیدھا ہو جائے، اور گھٹنا کو زبردست پکڑنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اتنا جھکنا ہے کہ پیٹھ کی ہڈی اور یہ سر برابر ہو جائے. یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی، پیٹھ کی ہڈی اور سر جھکنے کے درمیان ایک دم برابر ہو جائے، ابری ہوئی قبر کے جیسا نہ ہو، ورنہ یہ صحیح رکوع نہیں ہوگا. ابری ہوئی قبر کی طرح نہ ہو. اتنا جھکنا ہے کہ گھٹنے کو زبردست پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ کو سیدھا رکھنا ہے، اور پھر اتنا جھکنا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی اور سر ایک دم برابر ہو جائے، ایک دم برابر ہو جائے. کئی دفعہ میں نے آپ کو پریکٹیکل بتایا بھی، کچھ لڑکوں کو بچے سے کرا کر. تو اس طرح رکوع کرنا ہے، اور پھر اس میں آپ کو تسبیح کرنا ہے. اور دوران رکوع نظریں پیر میں ہونی چاہیے، پیر کے 2 موٹی موٹی انگلیوں پر. ٹھیک ہے؟ دوران رکوع نظر پیروں پر ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر سجدہ ہے جو فرض ہے، ابھی فرض کی بات چل رہی ہے نا. اس کے بعد سجدہ ہے. تو سجدے میں بھی 2 سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے. ہر رکعت میں 2 سجدہ فرض. سجدے کرنا کیا ہے؟ رکوع کے بعد فرض ہے. اب سجدے کا بھی طریقہ ہے، لمبی گفتگو ہو جائے گی. سجدے کی بات انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہے؟ اسٹاپ کیجیے. باقی اور کوئی